اگر آپ کو برسٹ میں کوئی لمپ فیل ہوتا ہے، نپل میں کسی قسم کا کوئی ڈسچارج ہو، یا نپل اندر کی طرف انورٹیڈ ہو گیا ہے، یا اسکن کے اوپر کوئی ایسی چینج ہے جو کہ ایب نارمل ہے، تو اس کو آپ نے ایسے نہیں چھوڑنا، آپ نے ڈائریکٹ کسی بھی اچھے فزیشین سے ملنا ہے۔ یہ ایک پکچرز کی پریزنٹیشن ہے جس میں سمپٹمز آپ کو دکھائے گئے ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ برسٹ میں ایک لمپ ہے۔ اس طرح کا لمپ آپ کو بغل میں بھی محسوس ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ برسٹ میں ہی ہو۔ جب بھی آپ خود کو ایگزامن کریں گے، آپ بغل کا ایگزامینیشن ضرور کریں گے، آگے جا کے ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھیے نپل انورژن، نپل ڈسچارج کس طرح کا اس کی اپیئرنس ہوتی ہے۔ اسکن ڈمپلنگ، جس میں اسکن جو ہے اگر اندر ایک لمپ ہے تو اسکن اس کے ساتھ چپک کے اندر کی طرف دھنس جاتا ہے۔ تو اس طرح کی اگر کوئی کنڈیشن آپ کو نظر آتی ہے تو یہ بھی بریسٹ کینسر کی ایک علامت ہو سکتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کون سے ایسے رسک فیکٹر ہیں۔ کچھ رسک فیکٹر ایسے ہیں جن کو ہم چینج کر سکتے ہیں اور ویٹ گین۔ ہم ایک ایک کر کے ان کو تھوڑا سا ایلیبوریٹ کر لیں گے۔ فیملی ہسٹری یہ ہے کہ اگر آپ کی کلوز ریلیٹو میں کسی کو بھی بریسٹ کینسر ہے تو آپ کی جو فیمیلز ہیں ان میں بریسٹ کینسر کا رسک بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ کا فرسٹ ڈگری ریلیٹو میں کون ہے؟ آپ کی مدر ہے، آپ کی سسٹر ہیں اور آپ کی ڈاٹر ہے۔ اگر ان میں کسی کو بھی بریسٹ کینسر ہے تو آپ میں بریسٹ کینسر، آپ کی جو فیمیلز ہیں ان میں بریسٹ کینسر ہونے کا رسک زیادہ ہے۔ لیکن 80% پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں جن میں فیملی ہسٹری نہیں ہوتی لیکن پھر بھی وہ بریسٹ کینسر کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو آپ اس کو ہولی جو ہے اس کے ساتھ ریلیٹ، فیملی ہسٹری کے ساتھ ریلیٹ نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پرسنل ہسٹری یہ ہے کہ اگر ایک پیشنٹ ہے اور ان میں ایک سینے میں کینسر آیا ہے تو اس پیشنٹ میں دوسری بریسٹ میں 3 to 4 ٹائم انکریز رسک ہو سکتا ہے بریسٹ کینسر کا۔ اسی طرح سے کچھ ڈیزیزز ہیں جو کہ ڈاکٹر ڈائگنوز کرتے ہیں، جیسے کہ ایٹیپیکل ہائپرپلیزیا ہے، لوبیلر کارسینوما ہے جس میں جو بریسٹ کی ڈکٹس ہوتی ہیں یا اس کی جو گلینڈز ہوتی ہیں ان کی ایپیتھیلیم میں ایسی چینجز آ جاتی ہیں جو کہ بریسٹ کینسر کے رسک کو بڑھا دیتی ہیں۔ اسی طرح سے مینسٹرل ہسٹری اگر ہم دیکھیں تو کچھ بچیاں ایسی ہوتی ہیں جن میں کہ مینسز ہیں وہ 12 ایئر کی ایج سے پہلے سٹارٹ ہو جاتے ہیں، یا ایسی فیمیلز جن میں مینوپاز آفٹر دا ایج آف 50 یا 55 ایئرس ہو رہا ہو تو ان میں بھی بریسٹ کینسر کا جو رسک ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ ریپروڈکٹیو ہسٹری یہ ہے کہ کچھ فیمیلز ایسی ہوتی ہیں جن میں اولاد نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے وہ فریکوینٹلی انفرٹیلٹی کا ٹریٹمنٹ لے رہی ہوتی ہیں، یا اگر ایسی فیمیل جن کی شادیاں لیٹ ہوتی ہیں اور ان میں پہلا بچہ جو ہے وہ 30 سال کی عمر کے بعد ہو تو ایسی فیمیلز میں بھی بریسٹ کینسر ہونے کا رسک جو ہے وہ سلائٹلی بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح سے اورل کانٹراسیپٹیو اگر کچھ لوگ بہت زیادہ یوز کر رہے ہیں تاکہ پریگنینسی کو اوائڈ کیا جا سکے، دس وڈ بی اے رسک فار دا بریسٹ کینسر۔ اینڈ weight gain, you all know that weight gain is the risk for the breast cancer. Why? Because کیونکہ جب بریسٹ کینسر میں یہ ہے کہ اس میں ایک ہارمون انوالو ہوتا ہے ایسٹروجن۔ جب آپ کی باڈی میں فیٹ زیادہ ہوگا تو ایسٹروجن کی پروڈکشن بھی بڑھ جاتی ہے جو کہ آپ کی بریسٹ میں کینسر سیلز کی گروتھ کو زیادہ کرتا ہے۔ یہ کچھ سائیکولوجیکل اسپیکٹس ہیں جن پہ ہم بات کر لیں گے۔ ہماری جو پاکستان کی فیمیلز ہیں موسٹلی ان کو دیکھا گیا ہے کہ وہ جو ہے اگر ان کی بریسٹ میں کوئی لمپ ہے تو وہ اس کو چھپا رہی ہوتی ہے، وہ اس لیے کہ مائٹ بھی کہ اگر اس میں کینسر آ گیا تو ان کا ایک سینہ کٹ جائے گا جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی فیملی کے لیے ایکسیپٹیبل نہ ہو، اور وہ ان کو ایک بہت ہی ڈیپ سینس آف انسیکیورٹی ہو جاتا ہے، آئسولیشن کا، جس کی وجہ سے وہ اس کو چھپاتی ہیں، اور ایٹ دا اینڈ جب وہ ڈاکٹر کے پاس آتی ہیں تو وہ اس اسٹیج پہ ہوتی ہیں کہ اس کا ٹریٹمنٹ ممکن نہیں ہوتا ہے۔